میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت ویلکم۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی ایک بڑے ہی پیارے اور بہترین ٹاپک کو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس سیشن میں شریک رہیے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین کے بہت سے مدنی پھول، علم دین کا خزانہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے یقیناً بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمیں اس کی فضیلتیں ملیں، برکتیں ملیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم دعا کریں تو اللہ پاک ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے، ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ تو آئیے آج ایک بڑی پیاری فضیلت، بڑا پیارا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا یعنی اللہ پاک کی تعریف بیان کرنے کے بعد درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی بھی دعائیں مقبول ہوں تو اس وظیفے کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجئے، اس کی تعریف بیان کیجئے، پھر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل دعا بھی قبول کی جائے گی۔ جو اللہ کی بارگاہ سے ہم مانگیں گے اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں وہ نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج الحمدللہ عز و جل ہر مرتبہ کی طرح آج بھی ہمارے مہمان رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی آپ کو مرحبا۔ جزاک اللہ، بہت آپ کا ہر مرتبہ ہر ایپیسوڈ میں آنا، ہماری رہنمائیاں کرنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین، اور اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں، تقوی و پرہیزگاری میں خوب برکتیں عطا کرے۔ آمین آمین یا رب۔ پیارے پیارے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کسی کی عزت کے حوالے سے، کہ کسی کے اندر اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو اب اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ دین اسلام نے الحمدللہ عز و جل ایک انسان کی عزت کا بڑا خیال رکھا ہے، اور اگر وہ انسان ایمان والا ہو تو اس کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مرکب بنا کر پیدا فرمایا کہ وہ خطا بھی کرتا ہے، اور نسیان یعنی بھول جانا بھی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ کئی مرتبہ آپ اپنے گھر کے کام کاج، یا آپ کے والدین نے آپ کو کوئی کام کہا ہو، آپ شادی شدہ ہوں تو آپ کے بچوں کی امی نے مارکیٹ سے کچھ لانے کا کہا ہو کہ رات میں، شام میں آتے آتے مارکیٹ سے آپ یہ چیز لے کر آ جائیں، تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، باتیں بھول جاتے ہیں، خطائیں بھی ہم سے ممکن ہیں کیونکہ ہم خطا سے پاک نہیں ہیں۔ لیکن اب ہمارے ساتھ رہنے والے وہ افراد کہ جن سے خطا ہو جاتی ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہو جائے، میں سامنے والے کو سوری بول دوں تو وہ مجھے معاف کر دے اور کہہ دے کہ اٹس اوکے، نو پرابلم۔ لیکن اگر سامنے والے سے خطا ہو جاتی ہے تو میری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں گا۔ ہم بلا وجہ کے سوال کر رہے ہوتے، تم نے کیا ہی کیسے ایسے، تم نے بولا ہی کیسے، تمہارے اندر یہ برائی آئی ہی کیسے، تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم کو فلاں چیز نہیں بولنی چاہیے تھی۔ یا پھر اگلی بات اگر کی جائے
تو بندہ دوسرے کی برائی کرتے ہوئے غیبتوں کی طرف چلا جاتا ہے، چغلیوں کی طرف چلا جاتا ہے، تہمتوں کی طرف چلا جاتا ہے، بہتان کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو الغرض کسی کی برائی اگر ہمارے سامنے نظر آتی ہے اور ہماری نظروں نے اس کی برائی کو اگر دیکھا ہے تو اس کے عیب کو چھپانے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، ابھی اگر ہم اپنی سوسائٹی کو واقعی ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے درمیان ہونے والی چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کرنا پڑے گا، نظر انداز کرنا پڑے گا، اور پھر غلطی ہر ایک سے ممکن ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ اگر ہمارے درمیان اس طرح کے افراد ہیں کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ایسے شخص کے ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے، ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کس طرح کا رویہ اختیار کریں۔ یاد رکھیں، دین اسلام نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں اس کی جستجو نہ کرو، کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جائیں۔ لیکن اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو ایک جنرلی بات کہہ رہا ہوں ساری کی ساری، کہ عموماً گھروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہو تو ہم اپنے ہی بھائی کے دروازے پر کان لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا ڈسکشن چل رہی ہے، یا پھر پڑوسی کے یہاں کیا چل رہا ہے، دوست کے یہاں کیا چل رہا ہے، فلاں کے یہاں کیا چل رہا ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہے نا اس میں بچوں کا بھی سہارا لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں جا کے بیٹھا تھا، اب بچہ آیا نا ہمارے کمرے کے اندر تو پھر پوچھتے ہیں کہ چچا کیا بول رہے تھے، پھوپھی کیا بول رہی تھی، یا پھر فلاں کیا بات کر رہے تھے۔ تو اب بچوں کے اندر بھی جو ہے نا بچپن ہی سے وہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے عیب کو تلاش کرنے والے بن جاتے ہیں، اور لوگوں کے عیب کو تلاش کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی ایک مثال جو ہے نا پیارے ناظرین یہ بھی دی گئی کہ مکھی کو آپ نے دیکھا ہے نا، ایک ہوتی ہے ہنی بی یعنی شہد والی مکھی، اور ایک ہوتی ہے گھروں کے اندر اڑنے والی مکھیاں۔ تو اب یہ جو اڑنے والی مکھیاں ہوتی ہیں نا گھروں کے اندر، آپ نے اس کو دیکھا ہے یہ میکزیمم کہاں بیٹھتی ہیں؟ گندگی پر بیٹھتی ہیں اور گندگی پھیلاتی ہیں۔ ان کے اندر سے جو ہے نا بیکٹیریاز نکلتے ہیں جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور پھر پورے خوبصورت جسم پر اگر کہیں پر کوئی زخم ہو تو وہ مکھی پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر کے اس خون اور پیپ کے اوپر گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے اور اس کے زخم کو اور بڑا کر دیتی ہے، اور وہاں جو ہے نا بیکٹیریاز پھیل جاتے ہیں اور وہ زخم کے بڑھ جانے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، جب وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے وہ گندگی پر نہیں بیٹھتی، وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، اس کا رس چوستی ہے اور پھر اپنے یہاں جا کر کے شہد بناتی ہے، اور ایسا شہد بناتی ہے کہ جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی کہا گیا، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ تو ایک مکھی وہ ہے کہ جو لوگوں کو شفا پہنچانے والا آئٹم پرووائڈ کر رہی ہے، اس کو تیار کر کے دے رہی ہے، اور ایک مکھی وہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان بیماریاں پھیلا رہی ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک پھول پہ بیٹھنے والی ہے اور ایک گندگی پہ بیٹھنے والی ہے۔ تو اب ہماری عادت کس کی طرح کہ ہم پھول کو دیکھ رہے ہیں، خوشبو کو پسند کر رہے ہیں، یا عیب کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پیارے پیارے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضور یہ چند باتیں میں نے اپنے ناظرین کے سامنے عرض کی، آپ نے بھی سنی ہیں کہ اگر اس طرح کی عادت ہو کہ ہم اچھائیوں کو چھوڑ کر لوگوں کے عیب تلاش کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں لیکن ایک خامی ہوتی ہے، تو پھر اس ایک خامی کو پورے شہر کے اندر جو ہے نا اس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کپڑے سفید ہیں، ساری سفیدی کو چھوڑ کر ایک پوائنٹ کہیں پر اگر داغ کا ہوتا ہے تو پھر وہ داغ پر نظر پڑتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے معاشرے سے اس برائی کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ اس کا ترجمہ ہے اور عیب نہ ڈھونڈو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ عیب نہ ڈھونڈو، اور آج دیکھا جائے تو اس کے برعکس لوگ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں فرمایا گیا کہ عیب نہ ڈھونڈو اور یہاں عیب ڈھونڈے جاتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت جو لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ کیا بات ہے! یعنی آج ہم کسی کے عیبوں کو تلاش کر رہے ہیں، عیب ڈھونڈ رہے ہیں،
تو فرمایا کہ لوگوں کے چھپے عیب نہ ڈھونڈو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے. جب اللہ تعالیٰ چھپا رہا ہے تو ہمیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے. کاش کہ یہ آیت کریمہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے، اور ہم لوگوں کے عیب ڈھونڈنے سے بچ جائیں. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر فضیلت بیان فرمائی ہے. یعنی جو کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے پھر اسے چھپا لے. چلیے آپ ایک تو یہ ہوتا کہ تجسس کرنا، یعنی عیب کی ٹو میں رہنا، یہ نہ ہو، لیکن کسی وجہ سے کسی کا کوئی پوشیدہ عیب دیکھ لے، ظاہر ہو جائے، پھر اسے چھپا لے، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچا لی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کتنی بڑی بات یہاں جمیل بھائی فرمائی گئی، اور ہمارے FGN چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ ایک تو ہمیں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ عیب نہ ڈھونڈو، عیبوں کی طرف نہ جاؤ. دوسرا اب یہ کہ اگر کسی کا کوئی عیب تم پر ظاہر ہو جائے تو اب اس کو اور پھیلاؤ نہیں، بلکہ فرمایا گیا اس کو چھپا لو. جس نے ایسا کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی زندہ دفنائی گئی بچی کو نکال کر اس کی جان بچا لی. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ایک فضیلت اور ہے. یعنی جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے، حدیث پاک میں ہے جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار عز و جل قیامت کے دن اس کی راز کی عیب پوشی فرمائے گا. دنیا میں اگر کسی کا عیب پتہ چل گیا اور ہم نے چھپا دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ عیب چھپانے والے کے عیب کو چھپا لے گا. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کردہ آخری حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی حیادار آدمی پوشیدہ طور پر، حیادار آدمی شرم والا پوشیدہ طور پر نامناسب حرکت کر بیٹھے پھر پچھتائے تو تم اسے پوشیدہ طور پر ہی سمجھا دو. اللہ. چلے بھائی غلطی ہو گئی، کوئی عیب کر لیا، پھر وہ چاہتا ہے کہ چھپایا جائے اور وہ اسے چھپائے اور تم کو پتا چل گیا تو تم اسے پوشیدہ طور پر ہی سمجھاؤ صحیح کہ اس کی اصلاح ہو جائے. سبحان اللہ. اس کی اصلاح ہو جائے اور اسے بدنام نہ کرو. اگر تم نے اپنے بھائی کا پردہ رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب پوشیدہ طور پر ہی لے گا. سبحان اللہ. سبحان. تمہیں رسوا نہ کرے گا. ہاں ایک تو یہ پہلو ہو گیا کہ کوئی حیادار آدمی تھا اور اس سے غلطی ہو گئی اور تم کو پتہ چل گئی، وہ بھی چاہتا چھپائے اور آپ بھی چھپا دیں، تو اللہ قیامت میں ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا، پردہ پوشی فرمائے گا. ہاں اب جو کسی کو تکلیف پہنچانے کی خفیہ تدبیر کر رہا ہو یا چھپ کر بری حرکتیں کرنے کا عادی ہو چکا ہو، اب مفتی صاحب فرماتے ہیں جو خفیہ طور پر تکلیف پہنچانے کی تدبیریں کر رہا ہو یا چھپ کر بری حرکتیں کرنے کا عادی ہو چکا ہو تو اس کا اظہار ضرور کرو تاکہ وہ شخص ایذا دینے سے بچ جائے، ان دوسروں کو ایذا پہنچنے سے یہ بچا لیا جائے، یا یہ شخص توبہ کر لے. اگر کوئی اس طرح کی عیب اور اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے جس سے دوسروں کو یعنی نقصان پہنچانے کی وہ تدبیر کر رہا ہے یا اس برائی کا وہ عادی بن گیا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو فرمایا کہ پھر اب اس کو ظاہر کرو تاکہ لوگ اس کی برائی سے بچیں اور اس کو حیا آئے اور یہ توبہ کر لے. مگر اس کے پوشیدہ ظلم سے کسی دوسرے کو بچانا، اس کی اصلاح کرنا بھی اچھا ہے. یہ فرق خیال میں رہے، جو مسلمان کی ایک عیب پوشی کرے اللہ تعالیٰ اس کے 700 برائیوں کی عیب پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا تو مفتی صاحب نے تشریح فرمائی، شرح بیان کی کہ سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی حیادار آدمی ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی صحیح تو FGN چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ وہ بھی چاہتا ہے چھپائے تو ہم بھی چھپائیں. بالکل. اور اگر پوشیدہ طور پر آپ کو نہیں پتہ چل گیا ہے تو پوشیدہ طور پر اس کو سمجھا دیں، صحیح، اس کو اس کی اصلاح کر دیں. تو اب اس سے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اس کی عزت کا تحفظ ہو اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، ہے نا. اور جو ایسا ہے کہ جو برائیوں پر عادی ہے یا اس کی برائیاں لوگوں کو تکلیف پہنچائے گی
تو پھر فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کو اندہ ضرورت بتایا جائے تاکہ لوگ اس کی برائی سے اس کے نقصان سے لوگ بچ جائیں۔ حضور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے بھی اس پر غور کیا ہوگا، اب دعوت اسلامی انڈیا کی اگر بات کریں تو مختلف مقامات پر آپ کا بھی سفر ہوتا ہے، مبلغین دعوت اسلامی جو پورے ہندوستان بھر میں الحمدللہ عز و جل دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، تو سنتوں بھرے بیانات کے لیے ان کا جانا ہوتا ہے، مدنی قافلوں میں جانا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو فار ایگزامپل ایک باپ ہے، وہ ہر آنے والے مبلغ سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو سمجھاؤ، مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اب ایک کیفیت یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ جو ہے نا وہ بیان ہوا، کسی ایسے برننگ ایشو پر جو ہے نا وہ بیان ہوا، تو پھر وہاں کے اس محلے کے یا اس مسجد کمیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں یا اس علاقے کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کو سمجھاؤ، بولے ہمارے جوان یوں کر رہے ہیں تو یوں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اب ساری پبلک کھڑی رہتی ہے، اب ان کے سامنے جو ہے نا وہ کسی پر بڑا بوڑھا ہی آدمی ہے ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ آج جو آپ نے بیان کیا نا، بولے اس کو سننا چاہیے، ہاں یہ ایسا ہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اب یہ نا ان کو ایسا شاید لگتا ہوگا کہ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ایک ظاہری دیکھا جائے تو سمجھانے والے الفاظ ہی ہیں، لیکن کیا اس طرح چند لوگوں کے سامنے یا ہر آنے والے کے سامنے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اس طرح کی کیفیت کو، ان کے عیب کو ہر آنے والے کے سامنے بیان کرنا، چند لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور ان کو کہنا کہ ان کو سمجھاؤ تاکہ یہ سدھر جائیں، تو کیا اس کا واقعی کوئی پازیٹیو رزلٹ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھانا بھی ہے، اصلاح بھی کرنا ہے اور ان کی عزت کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں عزت کے تحفظ پر بہت تربیت کی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی۔ تنہائی میں سمجھایا، اس کو نصیحت کی اور اس کو زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا کر دیا اور بدنام کر دیا۔ اللہ۔ اب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بوڑھے یا کچھ لوگ جو نا سب کے سامنے کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ، تو در حقیقت میں وہ جس سے سمجھوانا چاہ رہے ہیں نا، ان کی نظر میں پہلے ہی اس کو گرا دیتے ہیں۔ یہ جس کو سمجھایا جانا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میرے عیب ظاہر ہو گئے اور سب کے سامنے ظاہر ہو گئے، تو بسا اوقات پوزیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹو رزلٹ آتا ہے۔ بندہ گناہوں پر یا اپنی غلطیوں پر اور جری ہو جاتا ہے اور نیڈر ہو جاتا ہے۔ جب تک عیب چھپا ہے ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے، پوزیٹیو آنے کے زیادہ چانسز ہیں اکیلے میں سمجھایا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے ذریعے اس کو سمجھوانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے سامنے بولنے کے بجائے آپ انفرادی طور پر، جیسے والد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی اصلاح ہو، میں سمجھا رہا ہوں لیکن بات نہیں مان رہا، تو اب بیٹے کی موجودگی میں کسی عالم صاحب کو، پیر صاحب کو یا کسی معزز ترین شخص کو نہ کہے بلکہ اکیلے میں کہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں اتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں لیکن اب وہ نہیں مان رہا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی اصلاح کریں، تو میں اس کو آپ کے پاس لے کے آؤں گا، تو اس کے سامنے تو میں یہ بات نہیں کروں گا لیکن آپ کو میں نے الگ سے بتا دیا ہے، اب آپ اس مسئلے کو اپنے طور پہ تھوڑا سمجھا دیجئے۔ تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے اس کی اصلاح کی تدبیر کی، اس کی عزت کے تحفظ کے ساتھ۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہو اور وہ کوئی عالم بزرگ یا معزز ترین شخص جو ہے اس کی بات اثر بھی کرے، نصیحت دل میں بھی اترے اور بندہ بچ جائے، لیکن سب کے سامنے کہنا یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ FGN چینل کے ناظرین اور ہم سب کے لیے یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ میری اس غلطی کو سب کے سامنے بیان کیا جائے اور اس طرح میری اصلاح کی جائے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو لوگ مجھے اکیلے میں بتا دیں، تنہائی میں بتا دیں، چلے ایک کو پتا ہے تو دوسرے کو پتا نہ چلے اور وہ میری اصلاح کرے، تو چانسز ہیں کہ اکیلے میں سمجھانے سے اصلاح ہوگی اور بندہ راہ راست پر آئے گا۔ مجھے ایک واقعہ جو ہے نا وہ یاد آ رہا ہے، دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، مدنی قافلہ، تو ایک علاقے میں مدنی قافلہ سفر ہوا اور اس مدنی قافلے میں ایک ہمارا شیڈیول ہوتا ہے کہ نماز عصر کے بعد اس علاقے میں علاقائی دورہ ہوتا ہے اور لوگوں کو جا کر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو امیر قافلہ اپنے شرکائے قافلہ کے ساتھ جب وہ علاقائی دورہ کر رہے تھے تو اس دوران ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اور وہاں کھڑے کھڑے انہوں نے نیکی کی دعوت دی اور کہا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، مسجد میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے،
تو آپ بھی ہمارے ساتھ مسجد میں آ جائیں. تو جب انہوں نے یہ کہا نا, FGN چینل کے ناظرین آپ بھی تھوڑا اس جملے پر توجہ کریں کہ حاجی صاحب اس نوجوان نے یہ کہا کہ اگر میں مسجد میں آؤں گا تو کوئی مجھے جھڑکے گا, مارے گا تو نہیں. اللہ اکبر. قافلے والے تو بالکل حیران تھے نا کہ بھائی یہ ایسے کیوں پوچھ رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا امیر قافلہ نے کہا کہ نہیں ایسا تو مسجد میں نہیں کیا جاتا کہ جھڑکا جائے مارا جائے مسجد کے اندر آنے والے کو, تو ایسا تو کچھ ہوتا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صحیح بتاؤ واقعی ایسا ہوگا. کہا ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہوگا, آپ چلیں ہمارے ساتھ. تو وہ نوجوان مسجد میں آیا. آنے کے بعد جو ہے نا وہاں سیکھنے سکھانے کا مغرب تک سلسلہ رہا. پھر وہ مغرب کی نماز پڑھی, وہ بیان میں بیٹھا رہا. اب اس کے بعد قافلے والے اس کو لے کر بیٹھے, امیر قافلہ اسے لے کر بیٹھے اور پوچھا کہ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا تھا کہ مسجد میں میرے ساتھ ایسا تو نہیں کیا جائے گا. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا. اب اپنے بچپن کی بات بتائی اس نے. کہا کہ ظہر کی نماز کے وقت میں وہاں پر پہنچا تو نماز ظہر میں ہمارے محلے کے ایک بڑے بوڑھے چچا تھے, انہوں نے مجھے دیکھا. تو اب بچپن میں بچے تو بچے, شرارت بھی ہوتی ہے, دیگر اور بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اس نوجوان نے شرارت بھی نہیں کی تھی, لیکن وہ بڑے چچا جو تھے انہوں نے جو ہے نا ساری مسجد میں جتنے بھی نمازی تھے سب کے سامنے جھڑک دیا کہ نماز پڑھنی نہیں آتی, کیوں آتے ہو مسجد میں؟ بولے اتنے بڑے ہو گئے, سیکھا نہیں تم نے, 8 سال 10 سال کی عمر ہو گئی تمہاری, تو نہیں پڑھنے آتا تو مسجد میں کیوں آتے ہو؟ اس طرح کے کچھ الفاظ کہے. اب وہ سارے محلے کے لوگ وہاں پر, اور اس بچے کو جو ہے نا اس نوجوان کو بچپن میں وہ بڑی بے عزتی فیل ہوئی اور ان کو لگا کہ میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں. تو وہ نوجوان کا کہنا ہے کہ جب نماز عصر کا وقت آیا اور اذان ہوئی تو میرے پھر قدم مسجد کی طرف اٹھنے لگے, لیکن ظہر کا واقعہ یاد آ گیا اور سوچا کہ پھر دوبارہ آئیں گے تو پھر وہ چلائیں گے مجھ پر. تو اس نے کہا کہ میں نماز عصر کے لیے نہیں گیا. اللہ نماز مغرب چھوٹ گئی, نماز عشاء یعنی اس دن کی باقی ساری نمازیں چھوڑ دی میں نے. جب اگلا دن آیا تو پھر کوئی بھی نماز کو میں مسجد میں گیا نہیں, یعنی اب وہ یہاں بے نمازی ہو گیا. کہا کہ 1-2 دن گزرنے کے بعد جب جمعہ کا دن آیا تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی مجھے ڈر لگا کہ 5 وقتہ نماز میں تو کم ہوتے ہیں اور جمعہ کی نماز میں تو مسجد بھری رہتی ہے. اگر میں جاؤں گا تو پھر سب کے سامنے مسجد بھری ہوئی ہو اور مجھے پھر وہاں چلایا جائے گا, غصہ کیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار وہ جمعہ چھوڑی, اور وقت گزرتے گزرتے اس نے کہا کہ کئی سال ہو گئے نہ میں نے 5 وقتہ نماز پڑھی, نہ جمعہ پڑھی, نہ عید کی نماز پڑھی. اور آج میں جو ہے نا وہ مسجد میں آیا ہوں آپ لوگوں کے کہنے پر. تو چند لوگوں کے سامنے کسی کی اس طرح کی اصلاح کرنا اس کو زندگی بھر کے لیے جری بنا دیتی ہے, ایک مجرم بنا سکتی ہے, اور پھر وہ اللہ نہ کرے کہ کرمنل ہو جائے اور معاشرے کے اندر کرائم کرتا پھرے, بڑے بڑے جرم کرتا پھرے. تو واقعی آپ نے سچی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر اکیلے میں اگر اس کو تربیت کی جائے, اسے سمجھایا جائے تو یقیناً یہ اس کی اصلاح بھی ہوگی اور یہ زینت بھی ہے. بزرگوں نے اس کے کئی طریقے بیان کیے ہیں جی کہ کسی کی غلطی پر سب کے سامنے سمجھانے کی مثال ایسی ہے کہ جس برتن میں آپ پانی بھرنا چاہتے ہیں آپ نے اس برتن میں پہلے ہی چھید کر دیا. اللہ اکبر. اللہ یعنی سب کے سامنے سب کے سامنے سمجھانے کی مثال یہ ہے کہ جس برتن میں آپ نے پانی بھرنا ہے آپ نے اس میں پہلے سے سوراخ کر دیا. صحیح. اب سوراخ پہلے کر دیا, اب آپ چاہ رہے ہیں کہ پانی بھرے تو پانی کیسے بھرے گا؟ پاسبل ہی نہیں. وہ سوراخ کے ذریعے پانی سارا نکل جائے گا. تو اکیلے میں تنہائی میں سمجھانے والے کے لیے فرمایا گیا کہ اس نے ایسا کیا جیسے اس نے اس کی اصلاح بھی کی اور اس کو زینت بخشی. زینت یعنی آپ اس کو نمایاں کر دیا, اس کو خوبصورت کر دیا. یہی انداز اصلاح کا. حضرت سیدنا مسعر بن قدام رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ جی بزرگ ہے نا, اللہ کے نیک بندے. پوچھا کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں بالکل جو آپ کو آپ کے عیبوں پہ خبردار کرے؟ بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا اگر تنہائی میں مجھے نصیحت کرے تو یہ مجھے پسند ہے. سبحان اللہ. سبحان اگر تنہائی میں کوئی مجھے سمجھائے نصیحت کرے تو یہ مجھے پسند ہے. جی. اور اگر سرے عام سمجھائے تو گویا یہ پسند نہیں ہے. اور ویسے کوئی پسند کرتا بھی نہیں. یہ حقیقت ہے. بالکل. یہ جو آپ نے فرمایا بالکل نارمل سی بات ہے کہ ہم اپنی ذات پہ بھی غور کر لیں. صحیح. تو جب ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے تو ہم دوسروں کے لیے کیوں ایسا انداز اختیار کریں؟ اللہ پاک ہمیں عیب چھپانے کی توفیق دے اور اصلاح اس انداز پہ کرنے والا بنائے جو انداز ہمارے بزرگوں کا ہے. یہاں پر میں جو گفتگو ابھی ہماری چلی ہے
مزید آپ سے کچھ رہنمائی چاہوں گا، اور ہمارے FGN چینل کے ناظرین کو بھی اور ہمارے اس چینل کے ذریعے سے ایسے لوگوں تک کچھ آپ پیغام دینا چاہیں کہ جو مساجد میں بچوں کو جھڑکتے ہی رہتے ہیں، اور پھر اب یعنی اس وقت اگر دیکھا جائے تو مساجدیں ہماری نمازیوں سے بالکل خالی خالی نظر آتی ہیں. اب بچے تو بچے ہیں، بچوں کے بچپن کا یہ حسن ہے کہ وہ شرارت کرتے ہیں. اچھا، یہ جو بڑے بزرگ ہوں گے نا، انہوں نے بھی بچپن میں یہ کر کے ہی گزرے ہیں وہ بھی، اور مساجد میں ان کا بھی حال ایسا ہی ہوتا ہے میکزیمم. تو اب وہ ٹھیک ہے، اب آپ بڑے ہو گئے، آپ کے پاس شعور ہے، آپ نے سمجھا کہ یہ مسجد ہے، مسجد کا ادب ہے، لیکن اب آنے والے اس بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس پر آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ پیار محبت اور شفقت کرنا چاہیے کہ جب بچے شرارت کرتے ہیں تو ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے. تو پیار محبت سے وہ کام ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات گرمی اور سختی سے نہیں ہو پاتے. جی. اور اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر پوزیٹیو رزلٹ یہ محبت دینے سے ہی آتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور سختی کرنے سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ نیڈر ہو جاتے ہیں یا جری ہو جاتے ہیں، اور ان کے پیار محبت اور شفقت دینے سے ان کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے. صحیح. اب بچہ چاہے ہمارا اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، بالکل ہمارے گھر کی بات ہو یا مسجد کی بات ہو، بچے بچے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا شرارت کرتے ہیں، تو ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے تو یہ سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ. شرارت بچے کرتے ہیں تو اب بچوں کی شرارت پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر کے غصہ کر کے گویا کہ اپنی ایک کمی ظاہر کر رہا ہے. بچہ تو بچہ تھا اس لیے اس نے شرارت کی. صحیح. آپ تو بڑے ہیں نا، تو آپ غصہ کر کے بچوں والی حرکت کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بچے پر نرمی شفقت محبت کرنی چاہیے. جیسے آپ نے جو واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس لیے نماز سے یا مسجد سے دور ہو گیا کہ مسجد میں جاؤں گا تو مجھ پر غصہ کیا جائے گا، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، تو یہ نصیحت کے لیے کافی ہے. تو جو FGN چینل کے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اور جو بالخصوص دراز عمر والے بزرگ ہیں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. صحیح. اور اللہ کے گھر میں اگر کوئی آیا، چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے نوجوان ہے جو بھی ہے، تو ہماری کسی جملے کی وجہ سے ہماری کسی حرکت کی وجہ سے وہ اللہ کے گھر سے دور نہ ہو، بلکہ اللہ کے گھر میں آنے والا اللہ عز و جل کے گھر میں آیا ہے تو ہمارا ایسا اس کے ساتھ انداز ہو کہ وہ پابندی سے آنے والا پکا نمازی بنے، مسجد سے محبت کرنے والا بنے. غصہ مسجد میں کرنا منع ہے ایسا نہیں، ہر جگہ غصہ یا بد اخلاقی ڈانٹ ڈپٹ یہ انسان کو اپنی ذات کو ایک طریقے سے عیب دار کرنا ہے. تو کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. سختی اور نرمی دو چیزیں ہیں. سختی کے ساتھ سمجھانا یہ ایسا ہے کہ اس سے عیب دار کر دیا، اور نرمی کے ساتھ سمجھانا ایسا ہے جیسے آپ نے اس کو زینت بخش دی. تو نرمی ہوگی طبیعت میں، محبت ہوگی تو انشاءاللہ لوگ سمجھیں گے. اس میں یہ بھی جو ہے نا مزید آگے بڑھنا چاہوں گا آپ کی گفتگو سے کہ تعجب کی بات یہ بھی ہے نا حاجی صاحب کہ بچے نے غلطی کی اور آپ کو لگا کہ یہ مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے، لیکن اسی پلیس پر مسجد کے اندر کھڑے ہو کر زور سے چلانا کیا آپ کے ذریعے سے مسجد کی بے ادبی نہیں ہو رہی؟ جی ہاں. تو مسجد میں بلند آواز کرنا یہ بھی تو ایک بے ادبی ہے نا، بے جا حرکت کرنا یہ بھی مسجد کی ایک بے ادبی شمار ہو سکتی ہے. تو جیسے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آج بچپن میں اس بچے نے کیا ہے، بچپن میں ہم نے بھی کیا ہوگا، آج ہم بڑی عمر والے ہو گئے. یہ تو ایک مثال ہے، صرف مسجد ہی کی نہیں، XYZ کوئی بھی اگر ہم کسی کا عیب دیکھتے ہیں تو ایسی سچویشن میں اس وقت ہمیں کیا غور کرنا چاہیے، ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ کیا ہم صرف سامنے والے کے عیب کو دیکھیں اور اپنے عیبوں کو بھول جائیں، کیا کریں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ. جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لیا کرو. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا اچھا جب تک لوگوں کے عیب تلاش کرنا ترک نہ کر دو. اللہ اکبر. اللہ. جو عیوب تمہارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں
ان کی اصلاح شروع کر دو. جو عیب تمہارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں ان کی اصلاح شروع کر دو اور انہیں اپنی ذات سے دور کر دو. جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی اور اللہ عز و جل کے نزدیک ایسا بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے عیب اچھالنے سے پہلے بندہ یہ دیکھے کہ آج اس کا عیب مجھے پتا چل گیا صحیح. تو میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں یا اس کے عیب کو ظاہر کر رہا ہوں. میرے نہ جانے کتنے ایسے عیب ہیں، کتنی میرے اندر کمیاں ہیں جو اللہ پاک نے چھپا کے رکھی ہے. صحیح ہے. اگر یہ لوگوں پر ظاہر ہو جائیں جی تو اب میرے عیب زیادہ ہیں یا اس کا تو ایک عیب پتا مجھے چلا نا. اگر کسی کا ایک عیب پتا چل گیا تو آپ ایک عیب کسی کا جاننے والے بنے. آپ اپنے کتنے عیبوں کو جانتے ہیں؟ صحیح ہے. آپ اپنے کتنے عیبوں سے باخبر ہیں؟ اچھا پھر ڈرے بندہ یوں کہ میرا عیب لوگوں میں ظاہر نہیں ہوا لیکن میرے سارے عیب اور میرے سارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. تو میرے اتنے عیبوں کو جو میری کمیاں ہیں، میرے گناہ ہیں، میرے رب نے سب کچھ جانتے ہوئے اپنی ستاری سے میرے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہے. سب کچھ جانتے ہوئے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، سب کچھ جانتے ہوئے اللہ نے میرے عیبوں پر پردہ پوشی کی ہے. میرے سینکڑوں عیب میرے رب نے چھپائے ہوئے ہیں. الحمدللہ. تو میں کیا کسی کا ایک عیب نہیں چھپا سکتا؟ میں کسی کی ایک غلطی کو چھپا کر پردہ پوشی کر کے ثواب کا حقدار نہیں بن سکتا. تو یہ نا کہ اپنے عیب کو جب بندہ دیکھے گا تو سینکڑوں یاد آئیں گے. ہو سکتا ہے اس سے بھی ذہن بن جائے کہ میں دوسروں کے عیب چھپا لوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو یہ رسالہ ہے نا نیک اعمال، تو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 سوالات ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 اور اسٹوڈنٹس کے لیے 92. یہاں تک کہ امیر اہل سنت نے گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی سوالات تیار کیے. جی جی. تو ایسے بہترین سوالات اس رسالے کے اندر امیر اہل سنت نے تیار فرمائے. اور FGN چینل کے ناظرین، اس میں ایک سوال امیر اہل سنت نے یہ دیا ہے کہ مسلمان کے عیب اگر آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو کیا آپ نے مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی؟ تو اب یہ سوال کی گہرائی پر آپ غور کریں. ابھی جو ہماری ڈسکس چل رہی ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اب حضور آپ سے ایک رہنمائی یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے معاشرے کے اندر برائیاں ہوتی جا رہی ہیں، کسی کے عیب ہیں، ہمارے اندر بھی عیب ہے، لیکن اب دوسرے کے عیب جب نظر آتے ہیں، ایک تو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اور عیب نہ ڈھونڈو، حدیث مبارکہ میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی، بزرگان دین نے بھی جو ہے نا بہترین پیارے پیارے اقوال کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی. تو اب یہ جذبہ ملے کہاں پر، یہ جذبہ دل میں کیسے پیدا ہو، اور کیا عیب چھپانے کی کوئی فضیلت بھی ہے، کیا اس کا بدلہ ملے گا؟ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں. سبحان اللہ. تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کا عیب بندے کو اچانک پتہ چل گیا تو اسے بھی چھپانا ہے. صحیح. ٹو میں تو پڑھنے کی اجازت نہیں. بالکل. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کی کوئی بات نہ پہنچائے، میں تمہارے سامنے صاف سینہ آنا چاہتا ہوں. صحیح. تو اب اس پہ ایک تعلیم ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کے عیب کی ٹو میں نہ پڑیں، ہم کسی کے عیب جاننے کے لیے جستجو بھی نہ کریں. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی کمزور بات کسی کی کرتا ہے نا تو ہم بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ایسا ہوا، اور کیا ہوا، اور کیا ہوا، اور کیا ہوا. یعنی اگر کوئی ایک بات بتانا چاہتا ہے تو ہم 3 باتیں 4 باتیں اور اگلوانے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں. جبکہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کتنی پیاری ہے. فرمایا کہ مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں. تو یہ تعلیم ہے حدیث پاک میں کہ ہم لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے بھی بچیں، جاننے سے بچیں، کوئی سنائے تو سننے سے بچیں. بالکل. بولے بھائی آپ مجھے کیوں سنا رہے ہو، صحیح. آپ مجھے مت بتاؤ، میں جاننا نہیں چاہتا. جب اگر ہم یہ انداز اختیار کریں گے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کوئی چگلی کر رہا ہے،
کسی کا عیب ہمارے سامنے ظاہر کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں. صحیح. بھائی آپ مجھے کیوں بتا رہے ہو, بالکل. میں کیا کر سکوں گا, اور آپ بھی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. تو آپ نہ بتائیں یہ آپ کے لیے بھلا ہے, بالکل. میں نہ سنوں یہ میرے لیے بھلا ہے. صحیح. تو جب اس طرح اللہ کرے ہم روکنے والے ٹوکنے والے ان معنوں میں بن جائیں تو اس کا دو فائدہ ہوگا. ایک تو ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کے عیب جاننے سے بچا لیا, دوسرا یہ کہ جو بیان کر رہا تھا اس کو بھی گناہ سے بچا لیا. بلا وجہ اگر وہ بیان کر رہا ہے نا تو وہ گناہ کر رہا ہے. غیبت اسی کا تو نام ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہی جائے جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے. صحیح. تو اب یہ وہی تو ہو رہا ہوتا ہے. تو کاش کہ ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں. جمیل بھائی اور FGN چینل کے ناظرین, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر فرد کے ساتھ, ہر شخص کے ساتھ زندگی میں, گھر میں, دفتر میں, باہر, محلے میں, مسجد میں, ہر جگہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں نا جسے آپ نے کہا یہ ذہن کیسے بنے, تو اصل میں ذہن اس طرح بنے گا کہ بندہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے, اچھے ماحول سے وابستہ ہو. جیسے آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے, اس پروگرام کے ذریعے ہم FGN چینل کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے تو بچیں, لیکن اگر کوئی ہمیں سنانا چاہے تو ہم سننے سے بھی بچیں. اب اس کی ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بیان کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی, پھر ہم نے بزرگوں کے واقعات بیان کیے. اب جب ہم یہ بیان کر رہے ہیں, سننے والے سن رہے ہیں, ہمارا اپنا بھی ذہن بن رہا ہے, سننے والوں کا بھی ذہن بن رہا ہے, اچھا اس کی یہ فضیلت ہے, اچھا ایسا کرنے سے یہ برکت ملے گی, ہم لوگوں کے عیب چھپائیں گے تو قیامت میں ہمارے عیب چھپ جائیں گے. عیب سننے کے نقصانات اور نہ سننے کے فائدے جب ہم یہ سنیں گے تو ہمارا ذہن بنے گا کہ ہمیں اس سے بچنا ہے. اچھا پھر ایسوں کی صحبت جو ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں اگر ہم اپنائیں گے, نیک ماحول اپنائیں گے, اور میں یہاں FGN چینل کے ناظرین کو جو سب سے اہم بات کرنا چاہوں گا نا, یہ سب ہوتا ہے علم دین کی برکت سے, کہ بندے کو علم دین حاصل ہو. جب علم دین حاصل ہوگا تو یہ سمجھ اس کے اندر آئے گی کہ کیا سننا میرے لیے درست ہے اور کیا سننا میرے لیے درست نہیں ہے, کیا جاننا میرے لیے ضروری ہے اور کیا نہ جاننا میرے لیے ضروری ہے. تو علم دین سیکھے. صحیح. اس حوالے سے بھی جیسے احادیث مبارکہ آج کے ٹاپک پہ ہم بیان کر رہے ہیں, تو یہ احادیث مبارکہ بیان کرنے سے, سننے سے ہمارا ذہن بن رہا ہے. تو ایسے ہی علم دین حاصل کرے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ علم دین کی برکت سے ہمارے اندر خوف خدا آ جائے, آمین. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائے. تو پھر بندہ عیب تلاش کرنے سے بھی بچے گا, عیب بیان کرنے سے بچے گا, عیب سننے سے بچے گا, اور اس میں ہمارا فائدہ ہے. ماشاءاللہ. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے ایک ذمہ دار, بڑے ذمہ دار ہیں, تو انہوں نے تربیت کرتے ہوئے جو ہے نا ایک بڑا پیارا جملہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے جو معاملات ہیں اس پر گواہ بھی لے کر آئے گا. تو وہ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھی گواہ بنا کر لائے گا. اگر بندہ جو ہے نا لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی جستجو میں رہے گا تو قیامت کے دن کسی کے عیب کا گواہ بن کر آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پھر دوسری بات جو ہے نا وہ یہ کہ ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے پاس جو ہے نا ایک شخص حاضر ہوا اور کسی کے عیب بیان کرنے لگا. تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنے اس عمل سے جس کی برائی میرے پاس لے کر آیا ہے, میرے دینی بھائی, ایک مسلمان بھائی کی عزت کم کرنے کی تو نے کوشش کی. اللہ اکبر. اور دوسرا یہ کہ میں تجھے بھی جو ہے نا بڑے عزت دار اور امین آدمی سمجھتا تھا کہ جس طرح تو نے ان کے عیب میرے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تو پاسبل ہے کہ میرے عیب بھی تو کسی اور کے سامنے بیان کرے گا. یعنی تو امانت دار آدمی نہیں ہے, وہاں کی یہاں لگائے گا, یہاں کی وہاں لگائے گا, اور اس طرح لوگوں کے درمیان یہ باتیں پھیلانا. تو اس کو بزرگوں نے بھی پسند نہیں فرمایا, اور انہوں نے بہترین انداز میں جو ہے نا انہوں نے اس کی کاٹ کی کہ اگر میں اس کے عیب سنوں تیری زبان سے تو اس کی عزت بھی کم ہو رہی ہے, اور تیری خود کی اپنی عزت میری نظروں میں کم ہو رہی ہے کہ تو کوئی امین آدمی, امانت دار آدمی نہیں ہے. تو مزید آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ قیامت کے دن جو دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیب چھپانے والے کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک دیکھ کر پردہ پوشی کرنے والے کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت. کیا بات.
اب اس سے ایف جی این چینل کے ناظرین اور ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کبھی نا، کہ کسی کا عیب معلوم کر لینا یا دوسروں کے سامنے بیان کر دینا، اس میں مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ بالکل، بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان اس طرح کی حرکت میں پڑ کے اپنی زندگی کو بے سکونی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں تجسس میں پڑنا، لوگوں کے عیب جاننا، پھر لوگوں کو بیان کرنا، ہماری ذات کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، الٹا یہ کہ ہم اپنے اوپر گناہوں کا بھار لیتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی مولتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں خراب کر کے گنہگار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین کہ ہم سکون شانتی والی زندگی گزاریں، ہم خوشحالی والی زندگی گزاریں، ہم صحیح کاموں کی طرف اپنے دل کو لگانے والے بنیں، تو ہم اس طرح کی تمام تر فضولیات سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ دیکھیے، جب ہم ایسے کاموں سے بچیں گے جمیل بھائی جو کام ہمارے لیے لازم نہیں ہے، تو ہمارے پاس وقت بچے گا۔ جب وقت بچے گا تو ہم کیوں نہ ان کاموں کی طرف جائیں جن کاموں کو کرنے کا ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے۔ ہم کسی کا عیب تلاش کرنا، معلوم کرنا اور اس کو بیان کرنا، جتنا وقت اس کام میں صرف کرتے ہیں تو یہ نقصان بھی ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اگر اتنا ہی وقت ہم اس لیے گزاریں کہ اللہ کی حمد بیان کر دیں، اللہ کا نام لے لیں، نماز پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا اپنا معاملہ ہمارے رب کے نزدیک مضبوط ہوگا، قرب الہی پانے میں کامیاب ہوں گے، وقت کا صحیح استعمال ہوگا، خوشیوں بھری، عافیت بھری، راحت بھری زندگی نصیب ہوگی۔ کیا بات ہے۔ آج ہمارا حال ہے کہ ہم لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اللہ والوں کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ وہ تلاش نہیں کرتے تھے، اگر انہیں معلوم ہو جاتا تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ یہ عیب مجھے معلوم نہ ہو۔ جیسا کہ کروڑوں حنفیوں کے عظیم امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے امام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کشف عطا کیا تھا، وہ قدرتی طور پہ اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی تھی، جیسے روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو میں جب اعضائے وضو کو دھوتا ہے نا، چہرہ دھو رہا ہے تو چہرے کو دھلنے کے بعد جو پانی ٹپکتا ہے نا تو چہرے کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، پانی کے ذریعے چہرے کے گناہ، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے پیر کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ روایت میں حدیث پاک میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے وہ کشف عطا کیا تھا کہ جب آپ کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے تو آپ دیکھ لیتے تھے کہ کون سے گناہ گر رہے ہیں، اور آپ بعد میں اس کو کہتے تھے کہ جیسے کسی کو دیکھا کہ وضو کر رہا ہے، پانی کے قطرے گر رہے ہیں تو فرماتے تھے جھوٹ سے توبہ کر لو، غیبت سے توبہ کر لو، فلاں برائی سے توبہ کر لو۔ یہ آپ کو عیب وضو سے گرتے ہوئے پانی سے قدرتی نظر آتے تھے، آپ چاہتے نہیں تھے کہ نظر آئیں لیکن آتے تھے، جب آپ اس کو اصلاح بھی کرتے تھے لیکن پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کتنی اہم بات ہے جی این چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ جو کشف تو نے مجھے عطا کیا ہے کہ لوگوں کے عیب نظر آ رہے ہیں، یا اللہ یہ مجھ سے واپس لے لے، اللہ، میں لوگوں کے عیب دیکھنا نہیں چاہتا، تو مجھے اس سے بچا لے۔ کہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو گئی، پھر یہ عیب نظر آنا آپ کو بند ہو گئے۔ کتنا اپوزٹ معاملہ ہے، جن کو قدرتی نظر آتے تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ نظر نہ آئے، صحیح، اور آج ہم تجسس میں پڑے ہو۔ یعنی ایک کامن آدمی ہو تو یہ تو اپنے آپ پر فخر کرتا ہے کہ بھائی مجھے تو بہت پتہ ہے، بولے اندر کی باتیں جانتا ہوں میں، کون کیسا ہے یہ سب جانتا ہوں، تو لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے امام اور اللہ نے جو آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی، آپ اس کو جو ہے نا واپس لینے کی اللہ کی بارگاہ میں یہ جو جملہ ہے نا کہ میں اندر کی باتیں جانتا ہوں، انسان اپنے سے زیادہ اندر کی بات کسی کی نہیں جانتا۔ صحیح، اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ اپنے اندر کتنی کمیاں کتنی برائیاں ہیں، پھر دوسروں کے عیبوں کی طرف نظر نہیں اٹھے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں میں نے اس کا اسٹیٹس دیکھا، اس کا اسٹیٹس دیکھا، اس نے یہ رکھا ہوا ہے، اس نے وہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا وقت ہم دوسروں کے اسٹیٹس کو دیکھنے میں گزارتے ہیں ہمارا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک جملہ ایف جی این چینل کے ناظرین کے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہے کہ جتنا وقت ہم دوسروں کے اسٹیٹس کو دیکھنے میں لگا رہے ہیں، اگر اتنا وقت ہم اپنے اسٹیٹس کو مضبوط کرنے میں لگائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا اسٹیٹس کیسے مضبوط ہوگا؟
ہم اللہ پاک کا ذکر کریں، ماشاءاللہ۔ ہم تلاوت قرآن کریں، ہم درود پاک کی کثرت کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، نیکیاں کریں نا بھائی، صحیح نیکیاں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، دنیا دارالاعمال ہے، تو یہ سب کریں گے تو ہمارا اسٹیٹس مضبوط ہوگا۔ ہم دوسروں کے اسٹیٹس کو دیکھ کر خواہ مخواہ کا ٹینشن لے کر وہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، دیکھو اس نے ایسا رکھ دیا، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ کمیاں ہیں، اس میں اپنا وقت ضائع کیوں کریں، ہے نا؟ ہم اپنے اسٹیٹس کو مضبوط کرنے والے کاموں میں لگیں، ہم بہت ساری ٹینشن سے بچ جائیں گے، بہت سارا ہمارا وقت ضائع کرنے سے بچ جائیں گے، اور ہماری زندگی خوشحال زندگی گزرے گی۔ تو بس یہی ایف جی این چینل کے ناظرین کو آج کے سلسلے سے پیغام ہے، اگر ہم راحت و سکون چاہتے ہیں تو لوگوں کے عیب اور جستجو میں پڑنے کے بجائے اپنے عمل کو مضبوط کرنے کی طرف آئیں، جو ہمارے بزرگوں سے ہم نے سیکھا سنا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ مجھے وہ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے نا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کا نام تھا حاتم اور اسم جو ہے نا آپ کے نام کے آگے پڑ گیا، تو اسم بہرے کو کہتے ہیں یا ایسے شخص کو کہ جو اونچا سنتا ہو، کم سنائی دیتا ہو، حالانکہ آپ کو ایسا کوئی مرض نہیں تھا، نہ آپ بہرے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ خاتون آپ کے پاس آئی کسی مسئلے کے بارے میں اور وہ حالت پردہ میں حاضر ہوئی، لیکن ایسا کوئی عیب آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ظاہر ہوا کہ جو کانوں سے سننے والا تھا، تو اس وقت جو ہے نا وہ بڑی شرمندہ ہوئی، اور پھر اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے جب اس نے سوال کرنا چاہا کہ حضور میرا یہ مسئلہ ہے شرعی اور اس کا مجھے فتویٰ چاہیے، اس کا جواب چاہیے، تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور اونچا بولو۔ یعنی وہ ایک انداز تھا نا کہ وہ خاتون مطمئن ہو گئی کہ جو آواز کا ایک عیب تھا وہ ایسا لگا کہ پھر حضرت حاتم اسم سن نہیں پائے، اور وہیں سے جو ہے نا آپ کا یہ نام پڑا کہ آپ اونچا سننے والے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ خاتون زندہ تھی تو اس وقت تک جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے بھی یہی انداز اختیار کرتے کہ اونچا بولا جائے، حالانکہ ایک مسلمان کے اس عیب کو چھپانے کے لیے زندگی بھر جو ہے نا آپ نے جو مرض نہیں تھا اس کو اپنے طرف منسوب کر لیا، یا بہرا بننا جو ہے نا آپ نے گوارا کر لیا، لیکن اس کے عیب جو ہے نا ظاہر ہونے نہیں دیا۔ اللہ تو یہی ہے جو آپ نے اب تک ہماری رہنمائی کی کہ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین کی سیرت سے جو ہے نا یہ ایک بڑا پیارا درس ملتا ہے کہ امام اعظم کی وہ کرامت کہ جس کو اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میں لوگوں کے عیب دیکھنا نہیں چاہتا، اس کشف کو جو ہے نا مجھ سے واپس لے لیا جائے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز ہمیں جو ہے نا سبق دیتا ہے، یہی بزرگ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کے طریقوں پر اگر ہم عمل کریں گے دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہم سب مل کے آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد اگر کرتے تھے تو کسی کے عیب تلاش کرنے کی فکر میں نہیں رہیں گے، نہ کسی کے عیبوں پر نظر ڈالیں گے، اور اگر اب تک ہمارے اندر کیفیت یہ نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں لوگوں کے عیب دیکھنے سے محفوظ رکھے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کنٹینیو ہمارے ان ایف جی این چینل کے پروگرامز میں شریک ہوتے رہیں، جتنا آپ ایف جی این چینل دیکھتے رہیں گے، ان پروگرامز کو دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اتنا علم دین کا خزانہ حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ستاری کے صدقے، اپنی غفاری کے صدقے ہمارے عیبوں کو بھی چھپائے، اور ہمارے عیبوں کو اللہ پاک بخش دے، اور قیامت کے دن بلا حساب کتاب اپنے حبیب کے صدقے اللہ پاک ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔